وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 31. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ جنت کی حقیقت کیا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. اور پرہیزگار لوگوں سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں دنیا و آخرت کی بھلائی اتاری ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرتے رہے. اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی بہتر ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی خوب ہے. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 31. لفظی ترجمہ: جنات، باغات، عدن دائمی، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، اس کے ضمن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی. لہم فیہا ما یشاؤون، جو چاہیں گے اس میں وہ ہوگا. کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالیٰ متقین کو بدلہ دیتا ہے. سامعین اکرام، جنت کیا ہے؟ یہ ایک بات جو ہے ذہن میں ہونی چاہیے. اللہ اور جنت کی اعلیٰ ترین نعمت کیا ہے، اور یہ حقیقت بھی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. جنت میں جنت کی مثال تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. یہ مہمانداری ہے ان جنتیوں کی، یعنی جو کچھ اس میں بیان ہو رہا ہے سامعین اکرام، جنت کی نعمتوں کا، یہ نعمتیں ہیں جنتیوں کے لیے. آج بھی ہم نے پڑھا کہ لہم فیہا ما یشاؤون، اور کہ اس میں جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا. دوسری جگہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم منگواؤ گے وہ ہوگا، جو چاہو گے وہ ہوگا. اور اس کے جنت کے جو محلات ہیں جنتیوں کے لیے جو بنائے گئے ہیں، اس کا بھی آپ نے حال سنا ہوگا. پھر جو جنت کی نعمتیں ہیں اس کی بھی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. اور اصل میں جنت جو ہے وہ انسان، جنت میں انسان کا مقصد ہے. مقصود
بذات خود جنت نہیں ہے، بلکہ جنت میں حاصل ہونے والی وہ نعمت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رب سے ملاقات ہے، وہ رب کا قرب ہے، وہ رب کا دیدار ہے، وہ رب کی ملاقات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک سلامتی کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، تو یہ اللہ تعالیٰ سلامتی ہے، سراسر سلامتی ہے۔ تو واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور سیدھے راستے کی جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ سامعین اکرام، بات یہ ہے کہ ایک چیز کی حقیقت سمجھنی چاہیے۔ جنت کا میں نے تھوڑا سا آپ کو بتا دیا، دوزخ کیا ہے؟ اصل میں دوزخ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دوری، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا دوسرا نام جو ہے وہ دوزخ ہے۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود ہے سامعین اکرام، مقصد اعلیٰ ہے، مقصد وحید ہے اللہ تعالیٰ۔ اب جب میں اللہ تعالیٰ مقصود کہتا ہوں، کیا مطلب اس کا مطلب قرب الہی، معرفت الہی، ملاقات الہی، دیدار الہی، یہ سارے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی نا، كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے مخلوق پیدا کی۔ جنت سامعین اکرام، یہ اس کی حقیقت میں نے آپ کو بیان کر دی، اور یہ بدلہ ہے، یعنی یہاں کون لوگ جائیں گے؟ یہ ایک بات جو ہے میں وضاحت کر دوں آپ کو، ہر ایرا غیرہ نتھو غیرہ نہیں جائے گا اس میں۔ اصل میں یہ جگہ جو ہے نا، آپ ذرا سمجھ لیں، یہاں صرف مومنین اور متقین جائیں گے، مومن متقی وہاں جائے گا۔ یعنی اب متقی اور مومن کون ہے؟ یا سامعین اکرام، یہ وہ ہستی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑا ہے، اور اب یہ احتیاط سے کام لے رہا ہے۔ ہمارے ذہن میں جو کچھ ڈالا گیا ہے وہ تو، یعنی میں آپ کو کہتا ہوں نا، میٹھی گولیاں دے کے ہمیں سلا دیا گیا ہے کہ یہ وظیفہ اتنی بار پڑھ لو تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا سارے فضائل درست ہیں، لیکن وہ مومنین کے لیے ہیں، وہ باغیوں کے لیے نہیں ہیں، وہ مشرکوں کے لیے نہیں ہیں، مشرک روش رکھنے والوں کے لیے نہیں ہیں، کافرانہ روش رکھنے والوں کے لیے وہ فضائل نہیں ہیں۔ سامعین اکرام، یہ تو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں نا آپ کہ مومن کہتے کسے ہیں؟ مومن وہ جس کا ایمان باللہ ہو۔ سب سے پہلے تو سامعین اکرام ایمان کی ضرورت ہے، اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا تعلق یقین سے ہے۔ میں اور آپ آج کل جس ماحول میں جی رہے ہیں، وہ اس میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو زبان سے کلمہ کہہ دینے کو کافی سمجھتی ہے، اور حقیقت میں ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ان کا مقصود اللہ نہیں ہے، ان کا مقصود تو دنیا ہے۔ سامعین اکرام، اکثر آپ لوگوں کا، اپنے ارد گرد لوگوں کا جائزہ لیں، مقصود دنیا، ساری کوششیں دنیا کے لیے، مستقبل دنیا۔ یہ کون سا عقیدہ ہے، کون سا ایمان ہے، کون سی ذہنیت ہے؟ یہ بھی تو آپ سمجھیں نا۔ یہاں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اگلی آیت جو ہے، ایک پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو آج ہم نے پڑھی ہے 31 نمبر کی، کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کو اس طرح بدلہ دیتا ہے۔ پھر دوسری آیت جو آپ پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 32، اس میں کیا ہے؟ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم عمل کرتے تھے، بما کنتم تعملون، اس عمل کی بدولت جو تم کرتے تھے۔ یعنی عمل کے بغیر دیکھیں ایمان اور عمل صالح
اللہ تعالیٰ کی دو شرائط ہیں، آپ کو معلوم ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی خاص وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ عمل صالح کی شرط لگاتے ہیں۔ اب عمل صالح جو ہے، ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے، یہ تو آپ جاننے کی کوشش کریں نا۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہو کہ بس اللہ کو ہم مانتے ہیں، یہ ایمان تو کافروں کا بھی ہے، مشرکوں کا بھی ہے، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، قرآن کا مضمون ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، وہ کہیں گے اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو وہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ یہ ایمان نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مان لیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ آپ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیں، دنیا سے دل نہ لگائیں، اللہ سے دل لگا لیں۔ ہم نے تو دنیا سے دل لگایا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے نا کہ ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، این خیالست و محالست و جنوں، کہ تم ہم خدا خواہی اللہ کو بھی چاہتے ہو، یعنی دعویٰ کرتے ہو، اور ذلیل دنیا کو بھی چاہتے ہو۔ فارسی کا وہ ہے تو اکثر لوگ، میں بھی فارسی کو نہیں سمجھتا لیکن جو اشعار ہیں اس کی تھوڑا بہت معنی آتا ہے۔ تو ہم خدا خواہی کہ تم خدا کا نام بھی لیتے ہو، اس کو بھی چاہتے ہو، ہم دنیائے دوں، اور ذلیل دنیا کو بھی۔ اگر تمہارا ایسا خیال ہے کہ میں خدا کو بھی چاہتا ہوں اور دنیا، تو یہ تمہارا این خیالست و محالست و جنوں، تمہارا خیال تو ہو سکتا ہے لیکن یہ محال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، میں نے کسی انسان کے دل میں، کے سینے میں کہ دو دل نہیں پیدا کیے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ انسان کے سینے میں نے دو دل نہیں پیدا کیے۔ دیکھیں، محبت کی بات ہے، دنیا سے، یا تو دنیا سے محبت ہوگی یا اللہ سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اس وقت ہوگی جب آپ سوچ سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیر لیں گے اور کہہ دیں گے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میں یکسو ہوں۔ حنیف کا مطلب یکسو، ایک طرف دیکھ رہا ہوں، اللہ کا راستہ میں نے اختیار کر لیا ہے۔ میں دنیا کی چاہت نہیں ہے میرے پاس، میرے دل میں۔ حنیف، میں یکسو ہوں، ایک راستے پر ہوں۔ ہم تو سامعین کرام آج کل ہم بھی ایک راستے پر ہیں، یہ بھی میں بتا دوں۔ ہمارا ایک ہی راستہ ہے، وہ دنیا کا راستہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے دلوں کا جائزہ لے لیں۔ آپ کے پاس ارد گرد لوگ جو بات چیت کرتے ہیں ان کے دل میں ہے کیا؟ دنیا کی محبت کے سوا ان کے دل میں ہے کیا؟ مستقبل وہ یہ اسی دنیا کو قرار دیتے ہیں کہ بھئی مستقبل کے لیے پیش بندی کرو۔ یہ اسٹیٹ لائف کیا ہے؟ مثال کے طور پہ وہ جب نمائندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے پھر کیا ہوگا، سوچو، مستقبل کا سوچو، بچے بڑے ہو جائیں گے، بچیاں بڑی ہو جائیں گی، ان کی شادیاں کرنی ہیں، سوچو، مستقبل کا سوچو، لے لو انشورنس پالیسی، حرام ہے لیکن کر لو، حرام ہے لیکن کر لو۔ اسٹیٹ لائف یہ حرام ہے، آپ کو معلوم ہے نا۔ لیکن آپ دیکھیں
اس کے جو جس نے اس میں حصہ لیا ہوا ہے انشورنس کی پالیسیاں، تو وہ مسلمان ہیں سارے. دیکھیں ایمان باللہ کہاں سے آ گیا. آپ حرام کام میں بڑے شوق سے حرام کام، پھر پیسے بھی لیتے ہیں، اور بعض لوگ تو جعلی مرڈر کیس بنا دیتے ہیں پیسے لینے کے لیے نا، کہ وہ مر گیا جی کہہ دو، ڈاکٹری سرٹیفکیٹ بنا کے نا، تو وہ پیسے ہتھیار لیتے ہیں. تو یہ ایمان باللہ نہیں ہے سامنے کر. دیکھیں بیماری کی جب تک اپنی بیماری کا احساس نہ کریں، پتہ نہ چلائیں، تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اصل یہ بات مان لیں کہ ہم بیمار ہیں، دنیا کے بیمار ہیں. ساری دنیا کی محبتیں ہمارے دل میں ہیں. یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیٹیاں ہیں، یہ بیوی ہے، یہ شوہر ہے، یہ ماں ہے، باپ ہے، یہ وہ، یہ دوست ہے میری، یہ فرینڈز ہیں. دس از مائی فرینڈ. یہ میرا بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی بات نہیں کر رہا، وہ یہاں عام نہیں ہے لیکن ہے. بہرحال تو آپ نے تو دنیا سے دل لگا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو تو آپ نے بھلا دیا ہے. تو جنت کا خیال آپ نے، اصل میں تو بات یہ نہیں ہے جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں لوگوں کا نہ جنت پر یقین ہے، نہ آخرت پر یقین ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے. جبھی تو سارے لوگ تقریباً من حیث القوم ہم سامعین کرام دوزخ کے لیے زبردست تیاری میں مصروف ہیں. کیا میڈیا، کیا انتظامیہ، کیا ہمارے یہ قوانین، کیا ہمارے یہ اعمال، ساری دوزخ میں جانے کی زبردست تیاریاں ہیں کہ جھونکو، آگ جمع کرو اپنے لیے، آگ جمع کرو. یہ آپ دیکھیں رشوت ستانی اور کرپشن کا میں اس لیے نام لیتا ہوں کہ یہ عام ہے، نہ بچہ اس کو جانتا ہے پاکستانی معاشرے کا. تو ہم آگ اپنے لیے جمع کر رہے ہیں. رشوت حرام مال کیا ہے؟ آگ نہیں ہے. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. یتیموں کے بارے میں ہے آیت، لیکن یہ بنیادی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، ظلم سے کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، جلد ہی یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے. تو آج دیکھیں ظلم سے مال لیا جا رہا ہے کہ نہیں لیا جا رہا. جائز کاموں کے لیے آپ کو مال دینا پڑتا ہے، اور حرام طریقے ہم نے اپنا لی ہیں. ڈاکٹروں نے اسپتالوں کے ساتھ اپنے کلینک بنا لیے ہیں. ہمدردی تو یہ تھی کہ آپ 2 گھنٹے زیادہ دے دیتے اسپتال میں اور مریضوں کا علاج کرتے. آپ کو تنخواہ دے رہی ہے، حکومت سے کہیں کہ ہماری تنخواہ زیادہ کر دے، ہم 8 گھنٹے کام کریں گے. 8 گھنٹے ڈاکٹر کون دیکھتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ 8 گھنٹے تو وہ ٹائم ہے ڈیوٹی کا ٹائم. تو کون سا ڈاکٹر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے اور مریضوں کو دیکھتا ہے؟ اور سارے نے اپنے ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں، کلینک کا پتہ دیتے رہتے ہیں کہ وہاں جاؤ، وہاں تمہارا علاج ہوگا. یہ ظلم نہیں ہے سامعین کرام؟ میں ویسے ہی دیکھیں ڈاکٹروں سے میں معذرت نہیں چاہ رہا، لیکن بعض ڈاکٹر ضرور ایسے ہیں. اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا. اچھے ڈاکٹر ہیں وہ، یعنی انہوں نے بورڈوں پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ غریب غربا کو مفت معائنہ کیا جائے گا. آپ دیکھتے ہیں نا، میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک تصور کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر کا کلینک ہے، بہت اعلیٰ ترین بنا ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مستحق اور غریب مریضوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے، معائنہ مفت کیا جاتا ہے. اس کو دوائیاں چلے مفت نہ دیں، معائنہ تو کر لیں. نہیں، یہ بورڈ میں نے کہیں نہیں دیکھا. وہ ڈاکٹر جو مریضوں کی ہمدردی کا حلف اٹھاتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیں اسپتالوں میں پیسوں کے لیے مریضوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہڑتال پہ جب چلے جاتے ہیں نا، ہڑتال یعنی مریضوں، دکھی انسانیت کو آپ چھوڑ کے آپ پیسے کے لیے، مفاد کے لیے
اس پہ ہڑتال پہ چلے گئے. بھئی آپ کو یہ نوکری سوٹ نہیں کرتی تو چھوڑ دیں، کسی اور جگہ چلے جائیں، اپنا کلینک کھول لیں. یہ تو نہیں کہ آپ مریضوں کی خدمت چھوڑ دیں اور مریضوں کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیں. یہ ویسے ہی چند میں اشارات دے رہا ہوں. یہ سارا معاشرہ اسی کرپشن کا شکار ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کرپشن ہو رہی ہے، حق تلفی ہو رہی ہے، انسانوں کی حق تلفی ہو رہی ہے. اور یہ رشوت اور کرپشن تو یہ تو ظلم ہے سامعین کرام. دیکھیں قومی مال جو ہے، کرپشن، اگر مثال کے طور پہ میں اگر بجلی کے بل میں میٹر میں کچھ خرابی کرتا ہوں مثال کے طور پہ اور بجلی کی چوری کرتا ہوں، تو یہ چوری آپ کو معلوم ہے، یہ چوری بڑی خطرناک چوری ہے. کیوں کہ آپ ایک ایسی دولت پہ ڈاکہ ڈال لیں یا ایسے پیسے بچا رہے جس کا حساب دینا مشکل ہو جائے گا. یہ تو ایک قومی امانت ہے مثال کے طور پہ، یہ قومی حق ہے کہ آپ بجلی استعمال کریں اور وہ اس کے پیسے ادا کریں. اگر وہ حق مارتے ہیں آپ مثال کے طور پہ، تو یہ تو ایک قومی حق اور یعنی اجتماعی قوم کے پیسوں پہ آپ ڈاکہ ڈال لیں، اس کا حساب کتاب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا سامنے کرام. اسی طرح لے لیں. لیکن یہ جو کرپشن ہوتی ہے اور یہ محکمانہ کرپشن ہوتی ہے اور ہے ہر یعنی خریداری میں، چھوٹی سے چھوٹی خریداری میں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. مجھے تو زیادہ معلومات نہیں ہے، جو سرکاری ملازم ہیں ان کو، لیکن مجھے معلوم اتنا ہے ضرور کہ اگر آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو جس طریقے سے بھی ہو آپ اس میں پیسے بچانے کی سوچیں گے. میں ایمان باللہ کی بات کر رہا ہوں، میں جنت کی بات کر رہا ہوں. ہم نے یہاں ابھی آیت پڑھی ہے جنت کی کہ جنات عدن، دائمی جنت، یدخلونہا، اس میں داخل ہوں گے. لیکن اسی آیت میں آپ پڑھیں یہ متقین کے لیے ہے، کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالیٰ متقین کو بدلہ دیتا ہے. بہرحال جنت کی میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ جنت ہے کیا. جن کا مقصود اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب اسے جنت میں ملے گا. اب جنت کی ماہیت اور کیفیت کیا ہے اور تو اس کے متعلق ہمارا کچھ وہم و گمان کام نہیں کرتا، کیونکہ ہماری عقل جو ہے نا یہ تو مادی عقل ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کی مثال تو بیان کر دی ہے اور جو بھی نعمتیں ہیں یہ مثال ہیں، یہ ہمارے ذہن سے قریب تر چیزیں ہیں. وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت، جس پرندے کا گوشت چاہیں گے اس میں میوے ہوں گے، میووں کے نام لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. لیکن یہ سب جو ہیں یہ مثال ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اتو بھی، انہیں متشابہ چیزیں دی جائیں گی تاکہ یہ اس سے مانوس ہوں. مثال کے طور پہ ایک نیا پھل دے دیا جائے تو وہ جنتی سوچیں گے یار یہ کس طریقے سے کھائیں گے، یہ کیا ہے، کون سا پھل ہے. پہلے تو آپ سوچتے ہیں نا، ابھی بھی آپ نے جو پھل دیکھا نہیں ہے انٹرنیٹ پہ آپ اس کی تصویر دیکھ لیں اور اس پہ چھوٹے چھوٹے بال ہیں مثال کے طور پہ ہوتے ہیں ایسے پھل، تو آپ سوچیں گے یا پھل آپ کے سامنے پلیٹ میں لائے جائیں، آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے کھایا جائے، کیا طریقہ ہے، اس میں گٹلی ہے نہیں ہے، چھلکا اتارنا ہے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے اتو بھی متشابہہ، ان کو دنیا کی چیزوں سے متشابہ چیزیں دی جائیں گی، لیکن ذائقہ جو ہے وہ جنتی ذائقہ ہوگا، وہ یہاں کا نہیں ہوگا. تو ان ذائقوں کے متعلق ہمارا ذہن کام نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی ہے کہ اعددت لعبادی الصالحون ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا عین رأت ولا خطر بقلب امرئ او کما قال. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنتیوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی کان نے سنی. ذرا غور سے سنیں یہ حدیث. وہ نعمتیں
وہ اعلیٰ ترین نعمتیں جو ابھی تک کسی کان نے نہیں سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی دل میں اس کا کوئی گمان گزرا ہے کہ ایسا ہوگا۔ تو بہت اچھی جگہ ہے سامعین کرام، اور رہنے کی جگہ ہے بہت اچھی، اور دائمی جنت ہے۔ جو وہاں چلا گیا وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، جنت میں جو چلا گیا وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، اور یہ دور کی بات نہیں ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، قیامت کے بارے میں ہے یا جزائے اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم یرونہ بعیدا، یہ قیامت کو تو بہت دور سمجھتے ہیں، ہم تو اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، دور نہیں ہے۔ دیکھیں موت آنن فانن آئے گی آپ کو۔ آنن فانن کیا مطلب؟ 60 70 سال 80 سال کی کیا زندگی، یہ آنن فانن۔ میری عمر جو ہے وہ 60 سے تقریباً ابو ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ یار میں تو ابھی تو میٹرک میں تھا، 71 میں نے میٹرک پاس کیا، 71 میں، اور یہ تو کل ہی کی بات ہے۔ اور 65 میں تو جو جنگ ہو رہی تھی پاکستان اور انڈیا کی، یہ بھی کل ہی کی بات ہے۔ اور جو میں پرائمری اسکول میں ٹاٹ پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہا تھا اور دیوار سے لگ کے ایک ترنم میں پہاڑے پڑھ رہا تھا، 1 دونا 2 2 دونے 4 3 دونے 6، اردو میں پہاڑے جو ہوتے ہیں نا، اور لہک کے پڑھ رہا تھا، وہ بھی کل ہی کی بات ہے۔ آنن فانن گزر گئی سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے بہت فضل کیا ہے، لیکن پتہ تو نہیں چلا۔ اسی طرح کسی کو پتہ چلا ہے زندگی کا کہ یہ تو بڑا ایک طویل عرصہ میں نے گزار دیا، تو وہ مجھے ذرا بتائے، نہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ ایسے چٹکیوں میں جو ہے عمر گزر جاتی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو سامعین کرام یہ جنت بس کل کی بات ہے۔ آپ کے اور جنت کے درمیان 2 قدم کا فاصلہ ہے۔ ایک قدم دنیا کا لے لیں، دوسرا قدم آپ جنت میں رکھ دیں اور چلے جائیں۔ اللہ، دوسرا قدم جنت میں رکھ کے چلے جائیں، اور وہاں موجیں ہی موجیں ہیں سامعین کرام۔ لہم فیہا ما یشاؤن، باغات ہیں، یہاں آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار، نہریں آپ کے محل کے پاس جو ہیں نہریں بہہ رہی ہوں گی، باغات ہوں گے، اس میں محلات ہوں گے، سرسبز و شاداب ہوں گے، پھل ہوں گے۔ آپ دوستوں کو بلائیں، دوستوں کی محفل میں جائیں، آرام تکیوں پہ اللہ تعالیٰ، متکئون علی الارائک، نعم الثواب، بہت اچھی جزا ہے، وحسنت مرتفقہ۔ تو جنت دور نہیں ہے۔ اور چلیں ابھی تو ٹائم میرے پاس کم ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے جنت کے معاملات پہ، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے درس میں اس پہ بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ، جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار لہم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ اب ترجمہ سنا دیجئے۔ جنات عدن، دائمی باغات،
یدخلونہا، اس میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے اس میں جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا، کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے متقیوں کو۔ صحابہ کرام اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. The gardens of perpetuity which they will enter, beneath which rivers flow, where they will have whatever they desire. Thus God rewards the pious. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔